بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، ایک جنگ کا مارکہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تا حیات تا ابد انسانیت کو ایک ایسا درس دیا کہ جس کے اندر پیغام تھا مزاحمت کا، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کا، ظالم کے سامنے مزاحمت کا، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانے کا، حق کی خاطر ڈٹ جانے کا۔ امام حسین کی قربانی تا حیات تا ابد جاری رکھی جائے گی، یاد رکھی جائے گی، اور اس قربانی کی یاد میں 10 محرم کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں۔ ہم بھی آج کوشش کریں گے تذکرہ کریں امام علی مقام کا، ان کی قربانی کا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کا، ان کے خاندان کا اور خانوادہ رسول کا۔ اس تمام گفتگو کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ 10 محرم کے دن خاص طور پر اس تمام قربانی کی یاد میں، اس تمام قربانی کے لیے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اس کے لیے جو جد و جہد تھی، اس ساری جد و جہد کا بھی تذکرہ کیا جائے، اپنے آپ کو تیار بھی کیا جائے، اپنے لیے مشعل راہ بھی ڈھونڈی جائے، اپنے لیے درست راستے کا انتخاب بھی کیا جائے، اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ظالم کے سامنے حق بات کہنے کا درس بھی سیکھا جائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ بہت اہم موقع ہے، اہم معاملہ ہے، اہم جو ہے وہ موضوع ہے۔ آپ سے گفتگو کریں گے کیا بلکہ آپ کی گفتگو سنیں گے، کیونکہ یہ کوئی انٹرویو کی طرح ظاہر ہے کہ ہم کر نہیں سکتے کہ میں اس میں سوال پوچھتے جاؤں اور مفتی صاحب جواب دیتے جائیں۔ سوال میں ضرور پوچھوں گا، لیکن خواہش یہی ہوگی کہ مفتی صاحب زیادہ اس کے اوپر بات کریں، ایکسپلین کر سکیں پورے واقعہ کربلا کو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا درس ملتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں۔ مفتی صاحب، اسلام ظاہر ہے کہ ایک بڑا وسیع مذہب ہے، اس میں ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بہت سے واقعات ہیں، لیکن جس طریقے سے امام علی مقام امام حسین نے کلمہ حق کہا، نواسہ رسول نے اپنی ذات کو پیش کیا قربانی کے لیے، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو قربانی کے لیے پیش کیا، ظاہر ہے کہ اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ مطلب اتنا شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کسی نے اگر حق بات کہی ہو دنیا کے اندر تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ نواسہ رسول تھے، دونوں کا مقام بنیادی طور پر اسلام میں تھا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے محبوب نواسوں کے ساتھ برتاؤ تھا کہ اگر تفصیل سے آپ ناظرین کے لیے بتا سکیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام میں مرکزی حیثیت ذات پاک مصطفیٰ، رسالت مآب، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر ان کی ہے جن کو آپ کی ذات مبارک سے قربت ہے، نسبی قربت ہو، نسبت کی ہو، ایمان کی ہو، اطاعت کی ہو، اتباع کی ہو، محبت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ الناس من شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ لوگوں کے نسبی سلسلے مختلف ہیں، لیکن میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین عالم اور خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہیں، سبحان اللہ سبحان میرے وجود کا حصہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو بنی انسا، وفی روایہ کلو بنی ابن عصبتہ من ابیہ الا بنی فاطمۃ فانا ابوہم وعصبتہم، کہ ہر مرد یا ہر عورت کا جو بیٹا یا اولاد ہے اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا سوائے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے، کہ میں ان کا عصبہ اور میں ان کا باپ ہوں، یعنی ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر فاطمی اولاد بھی ہے، ان کو علوی کہتے ہیں، آوان کہتے ہیں، بنی ہاشم کہتے ہیں، لیکن آل رسول حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس اولاد کو کہتے ہیں، حضرت علی کی اس اولاد کو کہتے ہیں کہ جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پھر 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی اور 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی۔ دونوں مواقع پر آپ تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پیار کیا اور کھجور منہ میں چبائی، اور پھر لعاب دہن سے مخلوط ہو کر جو لیسدار مادہ پیدا ہوا، آپ نے اسے حضرت حسن کی پیدائش کے بعد ان کے تالو پر اور حضرت حسین کی پیدائش کے بعد ان کے تالو پر لگایا۔ لہذا یہ وہ قوت ذائقہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے جس چیز کا ذائقہ چکھا وہ لعاب دہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ پھر آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو ان کی سماعتوں نے سب سے پہلی جو صدا سنی وہ صدائے مصطفیٰ تھی، اور سب سے پہلے جو کلمات ان کی سماعتوں سے ٹکرائے وہ اللہ کی توحید اور اس کی کبریائی کا اعلان تھا، اور دعوت صلاۃ تھی اور دعوت فلاح تھی۔ پھر آپ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ 7ویں دن ان کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کر دینا اور ان کا عقیقہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں بچوں سے بے انتہا پیار فرماتے تھے۔ ایک بار آپ اپنے ممبر مبارک پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا
کہ حسنین کریمین اپنی ابتدائی عمر میں تھے اور مسجد میں آ رہے تھے، یمشیان و یاسرانے، وہ 2 قدم چلتے اور پھر لڑکھڑا کر گر جاتے، پھر اٹھ کر چلتے، پھر گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف فرمایا، ممبر سے اترے اور جا کر ان دونوں بچوں کو اٹھایا، پھر آ کر ممبر مبارک پر بیٹھے، دونوں بچوں کو گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو جب لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے خطبہ موقوف کیا اور پھر ان کو اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ کیا بات۔ تو یہ وہ 2 پیارے بچے تھے کہ جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف فرمایا کرتے تھے اور اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو یہ بچے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے، پھر آپ جب سجدے سے سر اٹھانے والے ہوتے ان کو پکڑ کر بٹھا دیتے اور سجدے سے سر اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانیہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے صاحبزادگان، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ بہت بڑا، بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے کی معنی محدثین کرام نے کئی بتائے ہیں، میری نظر میں اس کے یہ معنی پسندیدہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں، یعنی ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا، میرے سلسلہ نسب سے ہیں۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا، عظیمت کا، استقامت کا، شجاعت کا، حلم کا ظہور ان کے ذریعے کائنات میں ہوگا۔ بالکل۔ تو اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بھی محبت تھی، حضرت فاطمہ سے بھی محبت تھی، اور ان کی اولاد امجاد سے بھی محبت تھی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے پناہ محبت تھی، اور حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جب نصارہ نجران نے دلائل حق کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آخری حجت یہ ہے کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا
وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ آپ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نصارہ کو مباہلے کی دعوت دیجئے اور ان سے کہیے کہ آؤ کھلے میدان میں چلے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں، ہم خود میدان میں چلے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں اپنی خواتین کو لے کر اور خود بھی میدان میں آؤ۔ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ ہم میں سے جو چھوٹا ہے، کس پر ہے، ضلالت پر ہے، اس پر لعنت فرما۔ تو یہاں حضور نے حسنین کریمین کو اپنا بیٹا قرار دے کر اپنے ساتھ لیا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو ایک تھیں لیکن قرآن میں صیغہ جمع کا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو گویا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس میدان حق میں پوری امت کی خواتین کی نمائندگی کر رہی تھیں، اور پھر فرمایا کہ ہم خود چلے آتے ہیں، تم بھی چلے آؤ۔ تو حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملایا اور جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا۔ جب نصارائے نجران کے مذہبی پیشوا اور بطریق نے یہ دیکھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ وہ نورانی چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں کہ چلے آؤ تو پہاڑ بھی چلا آئے گا، اس لیے ہم ان کے مقابلے میں میدان میں مباہلے کے لیے نہیں اترتے۔ انہوں نے جزیہ مان لیا اور اس پر صلح کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مقام تھا اسلام کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خصوصی تعلق تھا اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ۔ واقعہ کربلا کی طرف آئیں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مفتی منیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ واقعہ کربلا ہماری زندگیوں میں کیا پیغام لے کر آتا ہے ضرور بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، مفتی منیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں واقعہ کربلا کا، امام حسین کی پوری زندگی کا اپنی زندگیوں کے اندر کیسے نافذ کریں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا کو ظاہر ہے کہ ہر سال اگر ہم یاد کریں تو ایک اسلام ایک مزاحمت کا پیغام ہمیں دیتا ہے، ظالم کے سامنے جو ہے وہ حق بات کہنے کا پیغام دیتا ہے۔ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک جنگ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پورا کا پورا ایک یہ میسیج ہے ہماری زندگیاں تبدیل کرنے کا۔ تو کیا اشعار ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر اس پورے سلسلے کے دوران اتحاد امت کا درس کس طریقے سے دیا جائے؟ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ عاشورہ محرم سانحہ کربلا سے پہلے بھی اسلامی تاریخ میں ایک تقدیس کا، تکریم کا بالکل مقام رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ نے آپ کو بتایا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں،
تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہماری نقل اتار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بحیرہ قلزم سے سلامتی کے ساتھ پار کر دیا تھا۔ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ پٹ گیا، راستہ بنا، اور بنی اسرائیل نے اسے عبور کر لیا۔ لیکن پھر جب ان کے تعاقب میں فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں بحیرہ میں داخل ہوا تو پانی دوبارہ رواں ہو گیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن 10 محرم کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دلائی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ علیہ السلام سے جو نسبت ہے وہ ان کی بنسبت زیادہ ہے، انہوں نے تو ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کیوں نہ رکھیں، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ سال 9-10 یا 10-11 کو ایک دن کا اضافہ کر کے رکھیں گے، تاکہ اصل عاشورہ محرم کی برکت بھی حاصل ہو اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا لشکر کی جو کشتی تھی وہ 10 محرم کو کوہ جودی پر آ کر کنارے لگی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نار نمرود سے نجات عطا فرمائی۔ دیگر انبیاء کے واقعات بھی منسوب ہیں، مگر آج سے 1384 برس قبل 61 ہجری میں عاشورہ محرم کو امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اعوان و انصار کی شہادت اور آپ کے اہل بیت اطہار کی عظیم قربانی اور ابتلا سے ایک نیا عنوان ملا، ایک نئی شناخت ملی، اور تب سے آج تک امت مسلمہ اس سانحے کی یاد کو ہمیشہ تازہ کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم اتحاد کیسے منائیں اور اسے اتحاد امت کا ذریعہ کیسے بنائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ طے کریں کہ حسینی اقدار کیا ہیں۔ بالکل۔ پہلے یہ طے کریں کہ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کن اقدار کے تحفظ کے لیے تاریخ انسانیت کی یہ بے مثال قربانی دی، اور ہماری نظر میں وہ اقدار یہ ہیں کہ جب منشأ نبوت کے مطابق جو شعار حکومت ہے اسے بدلا جا رہا ہو، اور جو تعلیمات نبوت کے مطابق اور خلافت راشدہ کے شعار کے مطابق جو شعار حکومت ہے اسے بدلا جا رہا ہو، اور ظلم و عدوان کا دور دورہ ہو، تو پھر اس وقت ان باطل اقدار کو مٹانے کے لیے اہل حق کو میدان عمل میں آنا چاہیے، اور یہی شعار امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے گرچہ تابدار ہے
قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ یعنی جو حسینی قدریں ہیں ان کے احیاء کی تو آج بھی ضرورت ہے، اور جو یزیدی اقدار ہیں نظام میں ان کے مٹانے کی تو آج بھی ضرورت ہے، لیکن یا حسین کا نعرہ لگانے والے تو بہت ہیں، لیکن حسینی اقدار کو زندہ کرنے والے بالکل اور انہیں حیات دینے والے اور وقت کی یزیدیت کے مقابل کھڑے ہونے والے ان کی تعداد کم ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید آیت پدید، کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا، خاتم النبیین کے مقابلے میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور امام علی مقام کے مقابلے میں یزید تھا، اور یہ حق و باطل کی دو قوتیں جو ہیں ان کا باہم معرکہ آرا ہونا یہ تو ازل سے چلا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ لہذا اگر ہم شعار حسین کو امت میں وحدت اور اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات کا ابلاغ چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی شان کو بیان کرنے میں کسی مومن کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً اگر دوسری محترم شخصیات کی اہانت کی جائے گی تو اس سے فساد پیدا ہوگا، اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت جڑی رہے، امت میں وحدت و اتحاد قائم ہو، تو پھر ہمیں امام علی مقام کی ذات کو اس کے لیے مرکز بنانا چاہیے۔ ان کی ذات ہر دور میں باطل کے مقابل سفارہ ہونے کے لیے ایک استعارہ ہے، اور قیامت تک یہ استعارہ باقی رہے گا۔ بالکل، قیامت تک استعارہ باقی رہے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید آگے کی طرف چلیں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، آج کے دن کو یاد کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سانحہ کربلا، واقعہ کربلا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے اپنی زندگیوں کے اندر؟ سنت حسینی کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ سانحہ کربلا سے ہم جو فیض حاصل کر سکتے ہیں اور ہم امام علی مقام کی روح کو سکون بخش سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو امت کے درمیان وحدت کو ابھارنے کے لیے، اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعرہ تو خوشنما ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نیت جو کار فرما ہے وہ منفی ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابل خوارج آئے، اور جب انہوں نے دینی مصلحت کے تحت ایک جنگ صفین میں تحکیم پر آمادگی ظاہر کی
تو جو خوارج جو آپ کی صفوں میں تھے باہر نکلے اور کہا جی اللہ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو اللہ کا چلے گا، حاکم تو اسی کو مانا جائے گا، اور آپ نے بندوں کو حکم اور ثالث مان کر اس آیت کی مخالفت کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل ان الحکم الا للہ، یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ مطلب یہ ہے کہ نعرہ تکبیر کے کلمات میں تو اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے، لیکن اگر یہ نعرہ لگاتے وقت کسی کی نیت باطل مقصد حاصل کرنے کی ہو تو پھر اس سے بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، انسانی جان کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اور اس کو بھی شریعت کا اور مذہب کا اور دین کا عنوان دیا جا رہا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اس لیے ہمیں عنوان بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور عنوان کے پیچھے جو نیت اور جذبہ کار فرما ہے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم امام علی مقام کے مشن کو لے کر اٹھیں اخلاص کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، اور حضرت امام علی مقام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حق کے لیے میدان عمل میں اٹھ کھڑے ہوں، تو اس سے روح حسینی کو تقویت ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، چین ملے گا، اور ہم ان کے لیے راحت کا سبب اور راحت کا وسیلہ بنیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سانحہ کربلا ظاہر ہے کہ حق و باطل کے درمیان ایک ایسا مارکا ہے کہ جس کو تابت جو ہم یاد رکھیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حق اور باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کے معاملے کو کس طرح سے مسلمان سمجھے، سیکھے، اس سے کچھ جو ہے وہ جذبہ حاصل کر سکے؟ حق ایک ہے اور باطل کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے یہی سوال ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ شرکت کا ایک ہی حق کا ایک ہی رخ ہے، ایک کی تعبیر ہے، ایک ہی رخ ہے، باطل کے 100 چہرے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو ہمیں جو حقیقت ابدی ہے، جو مقام شبیری ہے، جو دعوت حسینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بالکل حق کے پیغام کا علم بردار ہونا چاہیے، اور باطل کتنا ہی آراستہ ہو کر کیوں نہ آئے اس کے فریب میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، گڈ مڈ نہ کرو، التباس نہ پیدا کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو حق ہمیشہ نکھر کر، مجلہ ہو کر، مصفح ہو کر سامنے آنا چاہیے، اور امت مسلمہ کو
حق کے مقابل یکجا ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک آخری چیز پہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ توہین قرآن کا ایک معاملہ ہوا ہے، مسلمانوں کے دل دکھی ہیں، مجروح ہیں، کیا کہیں گے؟ کیا میسج عالمی دنیا کو جاتا ہے؟ کیا مسلمان اتنے بے بس ہیں؟ آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اہل مغرب اسے آزادی اظہار، آزادی رائے اور فریڈم آف پریس کی آڑ میں تحفظ دے رہے ہیں، لیکن 57-58 مسلم ممالک جو تقریباً 1.5-2 ارب کی آبادی پر مشتمل ہیں، اپنے اندر یہ حوصلہ نہیں پاتے کہ وہ میدان عمل میں آئیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ جنگ پر برپا کریں، ہم کہتے ہیں کہ پرامن پیغام دیں، اور جن ممالک میں علانیہ قرآن کی بے حرمتی ہو اور وہاں کا نظام حکومت اسے تحفظ دے، تو پھر مسلم ممالک کو اور امت مسلمہ کو مل کر ان ممالک کے خلاف اقتصادی، سفارتی، تجارتی اور سیاسی اقدامات کرنے چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میرا ایمان ہے اگر پوری امت یکجا ہو جائے، مسلم ممالک یکجا ہو جائیں اور عملی اقدامات کریں، تو پھر ان ممالک کو یہ حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہاں ہمارے دینی مقدسات کی بے حرمتی کی جائے۔ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک یا چند افراد کی جان لینا ظلماً دہشت گردی ہے، تو پھر 1.5-2 ارب مسلمانوں کے ایمان کو، عقیدے کو، جذبات کو مجروح کرنا، زخمی کرنا، اذیت پہنچانا، اسے بھی عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ شعار جاری رہا تو یہ عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اور اگر آج عالم انسانیت کو اس دنیا میں امن چاہیے تو ان فتنوں کا قانون سازی اور عدالتوں اور قانون کے نفاذ کے ذریعے سد باب کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ عاشورہ محرم ہمارے وطن عزیز میں امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزرے، ہم ایک دوسرے کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ کریں، اور ہمارا ملک اس وقت ایک بار پھر سے دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے دینی، ملی، قومی اور ملکی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم یکجا ہو جائیں اور دہشت گردوں کو پیغام دیں کہ یہ اہل پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی ظلم کو، دہشت کو، تخریب کو، فساد کو، بے امنی کو گوارا نہیں کریں گے، اور امن و امان کے قیام کے لیے ہمیں غیر مشروط طور پر اپنے ملک کی اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی حمایت کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اپنے استحکام کے لیے، بقا کے لیے، ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے، امن کی، سلامتی کی اور عافیت کی اشد ضرورت ہے۔
بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی تفصیل کے ساتھ تمام معاملات پہ، واقعہ کربلا پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں، حق اور باطل کے مارکے کے اندر جو چیلنجز درپیش ہیں، تمام ہی چیزوں کے اوپر بات ہوئی۔ مفتی صاحب کا بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام سے یاد دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔